السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیاض جمیل بھائی، سوال آپ نے بھیجا، توشہ خانہ سے کم قیمت پر اشیاء خریدنا شرعی لحاظ سے جائز نہیں؟ جامعہ نعیمیہ کا فتویٰ۔ لاہور کی جامعہ نعیمیہ نے فتوے میں کہا ہے کہ توشہ خانہ سے کم قیمت پر اشیاء خریدنا شرعی لحاظ سے جائز نہیں۔ حکومتی عہدے پر فائز شخص کو ملا تحفہ ملکیت میں رکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جامعہ نعیمیہ کے اس مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے فتوے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا، حدیث کو بطور مثال اور ثبوت پیش کیا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو، وہ چاہے اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایون کہ شیعہ ہے، ہر فتوے کے اندر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ ایک تو دل خوش ہو گیا اس بات پر کہ حضرت مفتی صاحب نے جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ثبوت کے پیش کیا۔ ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جہتوں کے اندر مختلف صحابہ کرام کو عامل بنا کر کے روانہ کرتے۔ عاملین زکوٰۃ کا یہ کام ہوتا کہ وہ جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آتے۔ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، گھوڑا ہے، کھوتا ہے، کھوتے کو نکال دو، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہاں، کھوتے کو بھی شامل کر لو اگر کھوتے آپ کے پاس تجارت کے لیے ہیں جیسے گاڑیوں کے شو روم ہیں تو کوئی کھوتوں کا شو روم بنا لیتا ہے، تو آپ منڈیوں میں آئیں تو آپ کو کھوتوں کے شو روم بھی ملیں گے، اس لیے حیران نہیں ہونا۔ اس کا کھوتے بیچنے کا کاروبار ہے، کھوتا بطور مال تجارت ہے تو عامل یہاں سے بھی زکوٰۃ وصول کرے گا۔ تو بہرحال عاملین جاتے، زکوٰۃ وصول کر کے آتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 آدمیوں کو بھیجا، وہ دونوں یا 2 میں سے ایک، جو بھی زکوٰۃ کا مال وصول کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے قدموں مبارک میں رکھ دیا، اور ایک تھیلی یا کچھ سامان اس کے پاس تھا۔ تو اس نے کہا کہ جناب یہ تو مجھے تحفہ ملا ہے، جیسے پٹواری کو تحفہ ملتا ہے، تحصیلدار کو تحفہ مل جاتا ہے، ایس ایچ او کو، ڈی سی کو، اے سی کو، وغیرہ وغیرہ لوگوں کو تحفے ملتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادھر کر، یہ بھی ادھر یہاں شامل کر دے۔ اگر تو اپنی ماں کے گھٹنے گھوڑے کے ساتھ، ران کے ساتھ ہوتا تو تجھے وہ بندہ تحفہ دیتا۔ اس حدیث کے کما قال راوی علیہ صحیح الصلوۃ بخاری والسلام۔ مکتبہ شاملہ اردو میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حمید کہتے ہیں کہ استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من بنی اسد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد میں سے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ تو جب یہ شخص دوبارہ واپس مدینے آیا، کہنے لگا ھذا لکم وھذا اہدی لی، یہ تو آپ زکوٰۃ لے لیں کہ آپ نے مجھے زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ جو چند مال ہے، کچھ ہے، یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر پر، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسد کے اس شخص جس کو عامل بنا کر بھیجا گیا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، اس نے جب یہ کہا کہ ھذا لکم وھذا اہدی لی، یہ تو تم لے لو زکوٰۃ جو میں وصول کر کے لایا ہوں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے تحفہ دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فحمد اللہ تعالیٰ کی حمد کی، واسنا علیہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عامل لوگوں کو کیا ہے کہ ہم انہیں بھیجتے ہیں، یعنی عامل بنا کر بھیجتے ہیں، ما بال العامل نبعثہ،
اور انہیں ہم عامل بنا کر بھیجتے ہیں، فیاتی یقول، جب یہ آتا ہے تو کہتا ہے ھذا لک و ھذا لی، کہ یہ زکوٰۃ ہے جو میں وصول کر کے لایا ہوں اور یہ میرے لیے ہے، یعنی لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی 7174 نمبر کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عامل کو، سرکاری اہلکار کو جو کچھ بھی ملے گا وہ سرکاری خزانے کے اندر جمع کر دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نصیحت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرکاری اہلکار، وہ عامل ہو، تحصیلدار ہو، پٹواری ہو، وزیر اعظم ہو، اس حدیث میں تمام سرکاری اہلکار لوگ شامل ہوئے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، عامل سرکاری اہلکار جو بھی چیز ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر لے گا، اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر کے آئے گا۔ اگر سرکاری اہلکار کو تحفے کے اندر اونٹ ملا ہے اور وہ سرکاری مال خانے میں جمع نہیں کرواتا تو یہ اونٹ کل اس کی گردن پر ہوگا، اور یہ اونٹ آوازیں بھی نکالتا آئے گا۔ اور اگر سرکاری اہلکار کو، وزیر اعظم ہو، جو بھی آپ ہو، تحصیلدار ہو، پٹواری ہو، جج ہو، اگر سرکاری اہلکار کو کسی نے تحفے کے اندر گائے دی تو یہ گائے اس کی گردن پر ہوگی اور آواز نکالتی ہوئی ہوگی۔ اگر سرکاری اہلکار کو کسی نے بکری دی تو یہ قیامت کے دن بکری میں کرتی ہوئی آئے گی۔ اب ہم اس حدیث میں ایڈ کر لیں، ہمارے کسی بھی وزیر اعظم کو اگر گھڑی ملتی ہے، کوئی تحفہ ملتا ہے، کوئی تحائف ملتے ہیں، تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے سرکاری خزانے میں جمع کرانا ہوگا۔ اس گنگا میں ویسے سارے ہی ننگے ہیں۔ آج کل توشہ خانہ کا کیس زبان زد عام ہے اور سوال بھی بھائی فیاض جمیل کا یہی ہے۔ تو اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، سزا یا عدالت کے اندر پیشی یا گرفتاری۔ خبروں کا جو بازار گرم ہے وہ عمران احمد نیازی کے حوالے سے ہے، حالانکہ آج کی جیو نیوز کی خبروں کے مطابق یہ نگران وزیر اعظم تھے غالباً شاہد خان عباسی یا شاہد خاقان، انہوں نے 20% ادائیگی کی اور 18 کروڑ 70 لاکھ کا فائدہ اٹھایا ہے جی۔ شاہد خان نے 23 کروڑ 30 لاکھ کے تحائف لیے، اس میں 20% ادائیگی کی، 18 کروڑ 70 لاکھ کا فائدہ اٹھا لیا۔ اب دیکھیے اشرافیہ کا یہ حال ہے کہ ان کی پانچوں گھی میں ہے جی، بلکہ سر بھی کڑھائی میں ہے، پانچوں گھی میں، سر بھی کڑھائی میں، اور ہم بیچارے عوام، ہم 140 روپے 130 روپے آٹے کو رو رہے ہیں۔ گھی جو ہلکی نسل کا گھی ہے وہ ہے کیا ہے 480 روپے ہے میرے خیال میں ہے جی۔ تو ان اشرافیہ کا حال، وہ عمران ہو یا وہ آج کی نیوز مطابق وہ شاہد خاقان صاحب ہو، ان کی پانچوں گھی میں، ان کا سر بھی کڑھائی میں۔ اللہ ہی پاکستان کی حفاظت فرمائے ہے جی۔ 23 کروڑ 30 لاکھ کے تحائف، صرف 20% ادائیگی کی، 18 کروڑ 70 لاکھ کا فائدہ اٹھایا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جیسے اب میں نے آپ کو آگے بتایا کہ ان تمام لوگوں سے تحفے تحائف لے کر پاکستان کے خزانے میں جمع کیے جائیں گے۔ اگر پاکستان کے خزانوں میں اور توشہ خانوں میں کھربوں اربوں ملین آف بلین کی یہ خرد برد نہ ہوتی، اللہ کی قسم اگر ہمارے حکمران چور 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 نہ ہوتے، وہ کوئی بھی ہو XYZ، سارے یہ
قوم کو لوٹ مار کرنے والے، وہ زرداری ہو، بلاول ہو، شاہد خاقان ہو، نواز شریف ہو، عمران ہو، جو بھی ہو، اگر یہ سرکاری، یہ اشرافی اگر ملک کے خزانوں کے چور نہ ہوتے، آج آٹا 140 کی بجائے 40 ہوتا، آج پٹرول 275 کی بجائے 75 تو روپے اس سے ہوتا۔ کیا معلوم ہوا؟ سرکاری اہلکار کو جو بھی تحفہ ملے گا وہ توشہ خانہ میں جمع ہوگا۔ اب چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران احمد نیازی کو ملے، یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو ملے، یا وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو ملے، یا اس طرح آپ نیچے آ جائیں، صدر پاکستان کو ملتا ہے، وہ آپ کے پٹواری کو ملے، کانیگو کو ملے، تحصیلدار کو ملے، پولیس والے کو، ایس ایچ او کو، ایس پی کو، جس کو بھی سرکاری اہلکار کو تحفہ ملے وہ تحفہ توشے خانے میں جمع ہوگا، اور یہ حکومت وقت کی ملکیت ہوگی، یعنی یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ اس سرکاری اہلکار کا تحفہ نہیں ہوگا، ملا بے شک اسے ہے۔ تحفے کے اندر آپ کو گھڑی مل جائے، تحفے کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز مل جائے، ٹھیک ہے جی، تو وہ تحفہ آپ نے توشہ خانہ میں جمع کر دینا ہے، وہ سرکار کی، حکومت کی، مملکت کی ملکیت ہوگی۔ اب مملکت اسے ملک پر، پبلک میں جہاں وہ چاہے گی لگائے گی، وہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہوگا۔ یہ وہ قانون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والوں کو دیا۔ اب رہ گیا معاملہ کہ کوئی بھی حکومتی عہدیدار کہ جو اس تحفے کو خرید لیتا ہے، تو جی ہاں، حکومتی وہ قیمت لگانے والا بھی وہی اور خریدنے والا بھی وہی۔ وہ میری ماں مجھے سنایا کرتی تھی، ہماری سرائکی کی ایک مثال ہے، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس دے۔ چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گز چور چوری بھی خود کرتے ہیں، تقسیم بھی خود کرتے ہیں۔ ڈانگ کہتے ہیں لمبی لمبی سوٹیوں کو، ٹھیک ہے، ایک تو وہ رہتا ہے کپڑا ناپنے کے لیے میٹر ہوتا ہے نا، گز ہوتا ہے، تو چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گز، لمبے لمبے گز ان جناب، بہرحال مثال سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہیں سبحان اللہ۔ تو یہ اگر حکومتی عہدیدار توشہ خانہ خریدتا ہے، قیمت بھی یہ لے رہا ہے، خرید بھی یہ خود ہی کر رہا ہے، تو چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گز، اس لیے یہ خرید و فروخت تو عدالت کا یہ فریضہ ہوگا کہ اس کو کل عدم قرار دے۔ اگر خریدنے والے نے کوئی 2-4 پیسے دیے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پیسے اس کو واپس کیے جائیں گے، وہ گھڑی ہے یا وہ تلوار ہے یا وہ جو بھی چیز ہے وہ دوبارہ توشہ خانہ میں جمع کر دی جائے گی۔ اور اگر حکومتی عہدیدار نے وہ گھڑی کہیں ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے آدمی کو بیچ دی، وہ مملکت سے بکتے 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 جہاں آئی تھی وہ وہاں پہنچ گئی ہے، اب گھڑی تو واپس نہیں آ سکتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ گھڑی نہ کہو تو آپ شیر کہہ لو، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ اس گھڑی کی جتنی قیمت ہوگی وہ 1 کروڑ کی ہے، تو اس حکومتی عہدیدار کے گلے میں 1 کروڑ پڑ گیا، اس کے مال میں سے، اس کی پراپرٹی میں سے وہ 1 کروڑ نکالا جائے گا، یا کئی کروڑ ہو وہ نکالا جائے گا اور حکومت کے خزانے میں، توشہ خانہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو جامعہ نعمانیہ کا فتویٰ کہ توشہ خانہ کے طوائف توشہ خانہ کے تحائف وہ ملک و قوم کی امانت ہیں، اور ان کو عوام اور مملکت کی فلاح و بہبود پر ہی خرچ ہونا چاہیے۔ بالکل درست اور صحیح بات ہے۔ یہ حکومتی عہدیدار کا توشہ خانہ کی کوئی چیز خریدنا، قیمت لگانا، یہ اصل میں ایک طرح کی یہ چوری ہے۔ وہ بڑے لوگ چوری کریں نا تو اس کو چوری نہیں کہتے، اس کا پھر کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں۔ چھوٹا کوئی کم ہلکے طبقے کا بندہ کوئی چیز اٹھا لے تو اس کا نام چوری ہوتا ہے۔ تو یہ صداقت کے بھی خلاف ہے اور یہ امانت کے بھی خلاف ہے کہ حکومتی عہدیدار صاحب توشہ خانہ کی چیز کا ریٹ لگائے اور اس کو پھر خرید لے۔ تو یہ ایک طرح کی چوری ہے،
جو صداقت اور امانت کے اصولوں کے سراسر منافی ہے، اور یہ خیانت ہے، اور یہ عہدیدار پرلے درجے کا خائن ہے۔ لیکن سزا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ ہم بنی اسرائیل کی روش پر چلنے والے قوم بن چکے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا یا کوئی کارنامہ سر انجام دیتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی چھوٹا چوری کر لیتا تو اس کے اوپر سزا کو لاگو کر دیا جاتا تھا۔